بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عزیزان گرامی، شاہراہ دستور پر کئی روز سے استقامت کا مظاہرہ کرنے والے صاحبان ایمان مرد و زن، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں اور بیٹیوں، میں آپ کی اس استقامت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ استقامت علامت ہے اس بات کی کہ آپ جب گھروں سے نکلے ہیں تو یہ عہد کر کے نکلے ہیں کہ جس پاکیزہ ہدف اور جو پاکیزہ مقصد آپ کے دل و دماغ میں موجود ہے، اس مقصد کی رسائی تک، اس مقصد تک پہنچنے تک آپ ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ گزشتہ ان 3 ہفتوں میں پوری دنیا نے دیکھا کہ نہ کوئی طوفان آپ کا رستہ روک سکا، نہ کوئی بارش آپ کے قدم منمحل کر سکی، نہ پولیس کے پتھراؤ اور لاٹھی چارج نے آپ کو کمزور کیا، نہ حکومتی پروپیگنڈوں نے آپ کے قدموں میں کوئی لرزش پیدا کی، بلکہ وقت نے دیکھ لیا کہ جتنی سختیاں بڑھی اتنی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے رب پر یقین کے ساتھ، اپنے ہدف پر ایمان کے ساتھ اس ملک کی تقدیر بدلنے کا خواب لے کر گھروں سے نکلے ہیں۔ جو لوگ آپ کے اس ایمان کی گہرائیوں کو نہیں جانتے اور اس کا ادراک نہیں کر سکتے، انہیں کیا معلوم کہ یقین کی دولت کیا ہوتی ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ عشق رسول کی طاقت کیا ہوتی ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ عزم علوی کس چیز کا نام ہے؟ انہیں کیا معلوم کہ حریت حسینی کس کو کہتے ہیں؟ انہیں کیا معلوم کہ کردار زینبی کیا چیز ہے؟ وہ لوگ جنہیں شراب و کباب سے فرصت نہیں، وہ لوگ جو ان ایوانوں اور ان محلات میں روز و شب عیاشیوں میں مصروف رہ کر اس 18 کروڑ عوام کی دولت کے لوٹنے میں شب و روز مصروف ہیں، انہیں یقیناً تکلیف ہوگی، انہیں یقیناً نیند نہیں آئے گی۔ میڈیا پہ بہت سارے MNAs، بہت سارے سینیٹرز یہ بیان کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں کہ کئی دنوں سے ہم نہیں سو سکے۔ ارے او لٹیرو،
یہ جو جنب غفیر آیا ہے تمہاری نیندیں چھیننے کے لیے آیا ہے، تمہیں آرام دینے کے لیے نہیں۔ گزشتہ 6 دہائیوں سے تم اور تمہارے آباء و اجداد نے اس ملک کو جس طرح سے لوٹا ہے، آج اس کا حساب دینے کا وقت ہے۔ آج تمہیں آرام بارش برستی بارش کے نیچے بھوک اور پیاس کے عالم میں ہر طرح کی سہولتوں سے محروم ہو کر اس زندان میں 10 دنوں سے بیٹھی ہوئی ہے۔ لوٹنے کا موقع دے گی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی ہے ان حکمرانوں پر جن کے ہاتھ، جن کا پورا وجود ماڈل ٹاؤن کے ان مظلوموں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے انہیں کیسے نیند آتی ہے، وہ کیسے سو پاتے ہیں۔ کاش ان کا بھی کوئی بیٹا، ان کی بھی کوئی بیٹی منہ میں گولیاں کھا کے سڑک پر اس کی لاش پولیس والے گھسیٹ رہے ہوتے، پھر میں ان سے پوچھتا کہ تمہارے دلوں پر کیا گزر رہی ہے۔ یہ قوم خون کا حساب مانگتی ہے، یہ قوم اپنی مظلومیت کے ہر پل کا حساب مانگتی ہے۔ ہمیشہ استعماری ہتھ کنڈے یہی رہے کہ جب قوم منظم ہونے لگے تو پھر انہیں مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرو، اور اگر کوئی حربہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر مذہب کے ہتھ کنڈے کو استعمال کرو، فرقہ واریت کے ہتھ کنڈے کو استعمال کرو۔ اور کل ہم نے اس کے مظاہر پورے پاکستان میں خصوصاً اسلام آباد میں دیکھے۔ وہ لوگ جو اسلام کی بات کرتے تھے، وہ لوگ جو قرآن کی بات کرتے تھے، انہیں ماڈل ٹاؤن کے مظلوموں کا خون نظر نہیں آیا، لیکن نواز شریف اور شہباز شریف کے اقتدار کو لاحق خطرہ نظر آ گیا اور نکلے چیخنے چلانے۔ اور ایک ملا، وہ ملا جو اسلام کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہے، کہتا ہے شام غریبہ منانے والوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ ختم کر دیں۔ یہ شام غریبہ منانے والے کون لوگ ہیں؟ شام غریبہ کوئی توہین آمیز کام نہیں ہے، شام غریبہ آل رسول نے منائی ہے۔ اگر آل رسول کی طرح سے یہ اجتماع شام غریبہ منا رہا ہے تو اس پر اعتراض کرنے والے اور اس کا تمسخر اڑانے والے دیکھ رہے کہ کن یزیدوں کے ٹکڑوں پر پلنے کی وجہ سے انہیں شام غریبہ کا بھی مذاق اڑانے کی جرأت ہو رہی ہے۔ سوچ لیں، اس دنیا میں بھی حساب دینا پڑے گا، اور قبر میں جانے کے بعد بھی تمہارے بدن کے ہر حصے کو حساب دینا پڑے گا۔ بغض رسول و آل رسول کا تم سے دنیا میں بھی انتقام لیا جائے گا اور آخرت میں بھی انتقام لیا جائے گا۔ یہ اجتماع عاشقان رسول کا اجتماع ہے، عاشقان اللہ کا اجتماع ہے، عاشقان اہل البیت کا اجتماع ہے، رسول کریم کے پاکیزہ مقدس اصحاب سے عشق اور محبت رکھنے والوں کا اجتماع ہے۔ یہ اجتماع اقتدار کے لیے یہاں نہیں آیا، یہ اجتماع پیسہ لینے کے لیے یہاں نہیں آیا، یہ اجتماع ٹھیکیداروں کے حصے بنانے اور فنڈ لینے کے لیے یہاں پر نہیں آیا،
یہ وہ اجتماع ہے جس نے اپنا آرام قربان کیا ہے، اپنے گھر کی سہولتیں قربان کی ہیں، ایک ہی مقصد کی خاطر کہ ہمارا مقصد اعلیٰ ہے، ہمارا مقصد عرفہ ہے، اور ہم دین کی سربلندی چاہتے ہیں، اور لٹیروں سے چوروں سے اسلام کا لباس پہننے والے بظاہر مسلمان اندر سے مشرک ڈاکو سے اس ملک کے 18 کروڑ عوام کی نجات چاہتے ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ جب تک ہماری سانسوں میں سانس، جب تک ہماری رگوں میں خون کا آخری قطرہ بھی ہے، ہمیں اس خدائے لم یزل ولا یزال کی راہ میں، عشق رسول کی راہ میں، عشق اہل البیت کی راہ میں، نبی کریم اور ان کے مقدس اصحاب کی راہ میں ہر پل، ہر قربانی کے لیے میدان میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نصرت خدا ہے۔ اگر ہم دین کی سربلندی کے لیے نکلتے ہیں، اللہ بھی ہماری مدد کرتا ہے، اللہ بھی ہماری نصرت کرتا ہے، اور یہ نصرت الہی ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی مثال دکھا دو کہ مرد و زن، پیر و جوان، بیمار صحت مند، سب اس طرح سے تین ہفتے بارش اور گرمی میں یوں آسمان تلے ایک نعرے کے ساتھ استقامت دکھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو، ہر شیعہ کو، ہر سنی کو مل کر اسلام کے دشمن کا منہ توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔